نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکاں نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکاں نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 ربیع الاول 1446 ہجری بمطابق 17 ستمبر 2024 منگل کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ ایک بہت بڑی خوشی کا مقام تھا، اور انسانوں کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور اس دنیا میں جتنے جہان ہیں ان تمام جہانوں کے لیے اور ان تمام عالموں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہاں آپ انسانوں کے لیے رحمت تھے، جہاں آپ جنات کے لیے رحمت تھے، جہاں آپ فرشتوں کے لیے رحمت تھے، جہاں آپ آسمانوں کے لیے رحمت تھے، اور جہاں آپ زمینوں کے لیے رحمت تھے، مشرق اور مغرب کے لیے رحمت تھے، شمال اور جنوب کے لیے رحمت تھے، اسی طرح خشکی اور تری کے لیے آپ رحمت تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ جانوروں کے حقوق بھی آپ نے امت کو بتائے، اور جانوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کیا کرو، ان جانوروں کے اوپر جب سوار ہونے لگو تو اچھی حالت میں سوار ہوا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو کہ اس کو بھوک تو نہیں لگی، میرا جانور پیاسا تو نہیں ہے، یہ کہیں بیمار تو نہیں ہے، لاغر تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، سواری کے قابل ہے تاکہ اس کے اوپر میں سوار ہو جاؤں۔ اور سوار ہونے کے بعد اس کو اتنا بھی نہ تھکاؤ، اس پہ اتنا زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالو کہ جب تم اس کو چھوڑ دو تو وہ بیچارہ بیمار ہو جائے اور کمزور لاغر پڑ جائے۔ اچھی حالت میں ان پر سواری کیا کرو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑ دیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لیے رحمت بن کر فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس جانور کی پیٹھوں کو ممبر مت بناؤ، ضرورت کے لیے ان جانوروں کے اوپر سوار ہو جایا کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور بلا ضرورت لمبی گفتگو شروع کی، اور جانور کے اوپر سوار ہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے سوار ہونے کی، لیکن جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر سوار ہو کر تم لمبی لمبی باتیں شروع کرو جس سے جانور کو تکلیف پہنچے۔ سوار ہو جایا کرو تو چل دیا کرو، اپنا سفر جلدی سے نمٹا کر جانور کو چھوڑ دیا کرو تاکہ اس کو آرام ملے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر فرمایا کہ کوئی بھی زندہ اگر جانور ہے تو اس کو کبھی نشانہ نہ بناؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جانور کو نشانہ بناتے ہیں مزے لینے کے لیے، اپنا نشانہ دکھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا کہ کسی بھی جانور کو کھڑا کر کے اپنے نشانے کے طور پر اس کو نشانہ بنا کر اس کو جو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اسی طرح حلال جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی آپ نے وہاں پر بھی اپنی رحمت کو ظاہر کیا، فرمایا کہ جب تم کسی حلال جانور کو ذبح کرو تو اس وقت بھی، ذبح کرتے وقت بھی اس کی تکلیف میں کمی لایا کرو، اور اس کی صورت یہ ہو کہ اس چھری کو، جس چھری سے تم اسے ذبح کر رہے ہو، اس چھری کو خوب تیز کر دیا کرو۔ اور پھر جہاں تک جانور کے جن
رگوں کے کاٹنے کا حکم ہے اسی پر اکتفا کیا کرو، یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی تم چھری چلاتے رہو تو پوری گردن اس کی کاٹ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ یہ سارے آپ نے جانوروں کے لیے رحمت بن کر امت کو تعلیمات اور سبق دیے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں جانور کا شکار بلا ضرورت بھی نہ کیا کرو، جانور کا شکار بغیر ضرورت کی نہ کیا کرو، کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بھوک نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی سخت ضرورت نہیں ہے، ویسے شوقیہ شکار کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ شوقیہ شکار بھی نہ کیا کرو۔ ہاں ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت شکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لیے رحمت بن کر آپ تشریف لائے، آپ نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے کہ جانور بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک بے زبان مخلوق ہے۔ اس بے زبان مخلوق کے ساتھ جو اپنا کیس بھی کسی عدالت کے اندر نہیں لے جا سکتی اور نہ کسی کے سامنے اپنی شکایت کی مخلوق کر سکتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر ان جانوروں کے حقوق بھی امت کو بتا دیے کہ اس جانوروں کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔